کبھی صحابہ نے کسی غزوے میں، کسی جنگ میں، کسی لڑائی میں، یا مدینے کے اندر ہی یا مدینے کے باہر بھی، کبھی ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کسی صحابی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں ہمارے چینل پر۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور سبسکرپشن بٹن دبا کر بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو پلیز سپورٹ کیجئے۔ جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھول دیے ہیں۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ریاض ہے اور سعودی عرب کے شہر دمام خبر میں میں رہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے، آمین آمین، کہ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے جو کہ پورا دین کو نہیں جانتے۔ آج تک ہم ان حدیثوں کو اچھا ہی صحیح سمجھتے تھے جن کا آپ کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ یہ حدیثیں تو ٹھیک ہی نہیں ہیں۔ صحیح، الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین، اس کام میں آمین، دین کا کام بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ قبول فرمائے۔ عاقل بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کافی سالوں سے میں یہ سن رہا ہوں کہ ایک نعرہ ہے، ایک کلمہ ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ خادم حسین تو رضوی، کیا یہ کلمہ کہنا ٹھیک ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج عمرہ میں تو یہی پڑھا جاتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا یہ کلمہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ہماری یعنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے جواب دیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وفات پا چکے ہیں، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں کہنا تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل برحق ہے، لیکن آپ کی زندگی تو اب موجود نہیں ہے دنیا میں، برزخی زندگی میں آپ ہیں۔ تو کیا یہ الفاظ کہنا درست ہے، لبیک یا رسول اللہ؟ لبیک یا رسول اللہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ دراصل گزشتہ ہفتوں سے چونکہ سوشل میڈیا پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد کچھ عجیب و غریب طریقے سے دکھائے جا رہے ہیں۔ دیوبندی میں جا کر وہی نعرے لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور اسی میں طارق جمیل صاحب بھی شریک ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی کے امیر بھی شریک ہو رہے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کا کوئی ایسا نہیں لگتا کہ کوئی دین دھرم ہے، کیونکہ اگر دین دھرم ہوتا تو وہاں جا کر لوگوں کو نصیحت کرتے، لیکن اس کی حقیقت شاید اس حقیقت سے بھی وہ ناواقف ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ لبیک یا رسول اللہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، دو علماء اکرام کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا تھا۔ سب سے پہلے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کی جانب، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عاقل، آپ نے یہ جو آڈیو بھیجی ہے جس میں بھائی نے سوال کیا ہے لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے شرعی طور پر، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ موجود تھے تو جائز تھا لیکن اب جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب اب آج کل، اس کا جواب میں نے ان سے کیوں پوچھا، شیخ معراج سے؟ کیوں کہ شیخ معراج کسی زمانے میں بریلوی تھے، انہوں نے بریلویت سے توبہ کی ہے، اور یہ عرس اور قوالیاں اور جتنے بھی ان کے دھندے ہیں وہ سب ان پر یہ واقف ہیں۔ خیر، سنتے ہیں جواب۔ جو ہے تحریک یا تنظیم جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہے نئی، جس کا فاؤنڈر مر گیا کچھ دن پہلے، ہلاک ہو گیا، وہ تو کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اصل میں یہ چیزیں ظاہر ہے کہ ایک شیطان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ دین اسلام کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ شوشے اپنے انداز سے وہ پیدا کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نیت ہے صحابہ اور آج تک
جب سے حج کا ہوا ہے، جب سے الحمدللہ آج تک چل رہا ہے یہ سلسلہ، شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، تو اس نے ہمارا ملک جو ہے، ہم بر صغیر کے لوگوں کا بہت ہی شیطان کے لیے زرخیز ہے، بہت ہی زرخیز ہے، اس لیے وہ وہاں پہ ایسے شیاطین کی شکلوں میں آتا ہے اور ان کو ایک سے ایک شوشے پیدا کرتا ہے، بتاتا ہے۔ تو یہ سراسر حرام بھی ہے، شرک بھی ہے، اور دین اسلام کے بالمقابل ایک نیا دین بھی بنانا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دین مکمل ہے، اور جو ہم لبیک کہتے ہیں یہ لبیک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور توقیفی ہوتی ہے، مطلب یعنی کہ وہ عبادت صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اس کے علاوہ نہ کسی صحابی، نہ کسی تابعی، نہ تابعین، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اطاعت کا کوئی ایسا نیکی کا کوئی ایسا راستہ بتائے جس پر کی چل کر اور وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو اور وہ کہے کہ یہ اجر اور ثواب کا سبب ہے، ہرگز نہیں، یہ حق صرف اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو یہ لبیک یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، کیا ہے وجہ، سبب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ جواب دیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پکار پر، تو یہ صرف حج کے لیے خاص ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، حج یا عمرے میں جب جاتا ہے آدمی تو کرتا ہے، اذان ہوتی ہے آؤ نماز کے لیے، تو یہاں تو لبیک کہنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ چلائیں لبیک لبیک اللہم لبیک کہہ کے مسجد جائیں، یہ غلط بات ہے کہ نہیں؟ اقامت ہوتی ہے تو وہاں بھی لبیک وغیرہ کہنا نہیں ہے، یا اور بھی کہیں بھی، تو یہ سراسر حرام ہے اور شرک بھی ہے، اس حیثیت سے کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حی لا یموت ہے، اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مر نہیں سکتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اب وہ مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ہے، وہ برزخی زندگی ان کی ہے، وہ دنیاوی زندگی ان کی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے، اور نہ ہی انہوں نے ہم کو پکارا ہے، نہ ہی انہوں نے ہم کو آواز دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے حج کے تعلق سے تو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا لوگوں کا اعلان کیجئے، پکاریے لوگوں کو، آئیں گے لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے۔ تو یہ لبیک وہی ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ کے تیرے بندے نے پکارا، وہ آواز آج تک اور قیامت تک چلے گی قرآن کی آیتوں کی شکل میں، تو ہم اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ جو لبیک یا رسول اللہ کا کلمہ یا ہمارے ہاں جو پکارتے ہیں، یہ ایک ڈھونگ دھتورا ہے، یہ خباثت ہے، اور یہ دین نہیں ہے، یہ شیطنت ہے، اور یہ ایک دین کے متوازی اور دین کے بالمقابل ایک نئے دین کا ایجاد ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو نئے دین کے مقابلے میں، دین اسلام کے مقابلے میں کوئی نیا دین پیدا کریں، تو یہ اللہ کی لعنت کا بھی سبب ہے، کیونکہ یہ جائز نہیں، بھلے وہ کلمہ پڑھتے ہوں، لا الہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ مشرک ہیں، یہ شرک کرتے ہیں وہ، تو اس طرح سے یہ حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی نے جو یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کرتے تھے، اللہ کے نبی کی زندگی میں اس وقت لبیک یا رسول اللہ صحابہ نے کہا جب آپ کے سامنے موجود تھے اور آپ نے انہیں سنایا، یا سعد نام لے کر کے، یا معاذ، تو انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، جب انہوں نے پکارا تو یہ سب وہاں جائز ہے۔ کبھی صحابہ نے کسی غزوے میں، کسی جنگ میں، کسی لڑائی میں، یا مدینے کے اندر ہی یا مدینے کے باہر بھی، کبھی ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی زندہ بھی تھے جب بھی، تو اس لیے یہ سراسر حرام ہے اور یہ سراسر جرم ہے یہ، اور یہ کرنے والے مشرک ہیں۔ اللہ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اگر یہ کہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں، یا اللہ کے نبی کی پکار پہ، یہ اللہ کے نبی کے اوپر تہمت ہے اور الزام ہے، اور اللہ کے نبی پر تہمت اور اللہ پر تہمت لگانے والے یہ مسلمان تو اشتری طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دین اسلام سے دور ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں لے کر چلتا ہوں آپ کو سیدھے دلی، فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی، انہوں نے بھی بریلویت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، 20 سال بریلی میں رہا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی جاہل لوگوں کو رسول اکرم، صحابہ کرام اور بزرگان دین کا نام لے کر بدعات و شرکیات میں پھنسانے کا ایک خوبصورت جال ہے۔ جس طرح سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور نعرہ غوثیت یا غوث، اور اسی طرح سے نعرہ حیدری بھی ہے، یا علی مشکل کشا،
صحیح. یہ اسی طرح کے اور بہت سارے نعرے ہمارے یہاں بر صغیر ہند و پاک میں پائے جاتے ہیں جس طرح سے غیر اسلامی ہیں، اور یہ بہت حد تک رسول اکرم صحابہ کرام امامان دین کی مخالفت میں ایجاد کیے گئے ہیں جی، اور صرف جاہلوں کو بہکانے کے لیے. اسی طرح سے یہ نعرہ بھی ہے لبیک یا رسول اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنی بدعات کو جو انہوں نے خود ایجاد کی ہے ان کو یہ مسلم سماج میں رائج کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی آواز دے، بلائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر آپ کو آواز دی ہے، کدھر آپ کو بلایا ہے، کدھر آپ کو طلب کیا ہے کہ آپ اس پر لبیک کہہ رہے. ظاہر ہے یہ سب ان کی اپنی من گھڑنت باتیں ہیں جس کو یہ دینی لیبل لگا کر دینی بنانے کی، اسلامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو اس طرح کی تمام بدعات سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تمام نعرے، چاہے وہ نعرہ غوثیہ ہو، نعرہ حیدری ہو، یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہو، یہ دین اسلام سے نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعات سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان علماء اکرام کی حفاظت فرمائے جو دین کی صحیح تعلیمات سے آپ کو روشناس کرانے کے لیے اپنے سوالات آپ ہمیں بھیجتے ہیں. ہم علماء کرام کی خدمت میں ان پیش کرتے ہیں، اور یہ جواب دے کر اللہ کے یہاں مأجور ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ رب العالمین ان سے راضی رہے. ان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ تحفظ، امن اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ان لوگوں کی مدد فرمائے، ان لوگوں کے چہروں کو منور رکھے، شاد اور آباد رکھے. اور اللہ تعالیٰ جو پریشان عالم ہیں ہمارے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور ان کے گھروں میں اللہ اپنے فضل و کرم کی برکھا برساتے رہنا. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.